وہ فرضیت کا منکر فرضیت کا طالب ہے. ایک تو اس کا مسئلہ یہ الگ ہو گیا. یہ فرضیت کا طالب ہے، منکر ہے، فرضیت کا اقرار کرتا ہے لیکن طالب ہے، پڑھتا نہیں ہے، تو یہ کبیرہ گناہ کا ہوتا ہے. ایک ہے کہ نماز کی ادائیگی کے لیے جیسے ہمارے ائمہ کو کہا، ائمہ اربعہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین، ہمارے امام اعظم سراج العلماء سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی تحقیقات کے مطابق رفع دین کرنا، آپ زیر ناز ماننا، یہ اور باقی ائمہ کے نزدیک اپنے ہاتھ کو سینے کا باندھنا، استعارہ یدین وغیرہ، یہ جو ہے یہ ہے نماز کی ادائیگی کے اندر. باقیوں کے نزدیک محمد بن حنبل دوسروں کے نزدیک سنت ہے. تو یہ ادائیگی میں فرق ہے. کیا ہے ادائیگی میں فرق ہے؟ نماز کی فرضیت میں ائمہ اربعہ اور دیگر مسلم اسلامی فقہی تاریخ کے اندر جتنے فقہا ہوئے، امام سمرقندی کا مسئلہ تعالیٰ ہے، کسی کو یہ اختلاف نہیں کہ نماز پڑھنا تصویر کا لفظ ہے. اصل سلام خان اس کی ادائیگی کی مختلف صورتوں مختلف آیات میں اس کے ساتھ نہ ان کا گمراہی کا کوئی خطرہ اور نہ ان کو عمر خلاف یہ بات نہیں آتی. تو یہ ہمارے اصول ایمان اصول اعمال ہم اس بات کو آگے بڑھاتے ہیں. ایمانیات کے بارے میں اصل اول کیا ہے؟ پہلا اصول کیا ہے؟ ایمان باللہ. ہمارا ایمان کیا ہے؟ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. یہ عقیدہ توحید ہے. یہ کیا عقیدہ توحید ہے جو قرآن نے بیان فرمایا. مرزا غلام احمد صاحب اور ان کے متابعین وہ اسلام کے اس بنیادی عقیدہ میں بھی اہل اسلام سے مسلمانوں سے اختلاف ہے اور خود بانی جماعت یہ بات مجھے ہر سال سمجھانی پڑتی ہے. شاید اس وجہ سے کہ نئے آنے والوں ایسا نہ دو سال کھڑا کریں جو گزشتہ 4 سالوں سے مسلسل تشریح لا رہے ہیں. میرے بھائی بات دراصل یہ ہے، کبھی
کبھی کسی کی تعریف کی جاتی ہے، لیکن الفاظ ایسے چیز بیان کی جاتے ہیں کہ ظاہر نہ سمجھتا کہ اس کی مذمت کی جاتی ہے۔ ایک عربی کے اندر چلتا ہے، ہر زبان کے اندر یہ قواعد ہوتے ہیں۔ قرآن مجید کے الفاظ کی نصرت کر رہا ہوں آخری اس کے بعد سمجھانے کے لیے۔ قرآن مجید کے اندر ہے جب قیامت کا دن ہوگا تو دوسروں کو دوزخ میں ڈالا جائے گا۔ وہ لوگ جو اس دنیا کی زندگی میں اپنی ناک کا مکھی بھی نہیں بیٹھنے دیتے، یہ ہمارا معاملہ ہے نا، ناک پر مکھی بھی نہیں بیٹھنے دیتے ہیں کہ اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھنے والے متکبر، غرور کرنے والے، اپنے آپ کو بڑا سمجھنے والے، اپنے آپ میں خدائی کے دعوے کرنے والے بڑے بڑے لوگ ہوں گے، سرداران کفر، پیروکاران ابلیس جب دوزخ کی آگ میں ڈالے جائیں تو اللہ رب العزت ان کو ارشاد میں سن انک انت کریم، تو عذاب کا مزہ چڑھ، انک انت کریم، بے شک وہ بڑا عزت والا ہے۔ اب جس کو دوزخ کی آگ میں جلایا جا رہا ہے اس کی عزت ہو رہی ہے یا کیا مرمت ہو رہی ہے؟ مرمت ہو رہی ہے۔ دوزخ میں کیا ہو رہی ہے؟ مرمت ہو رہی ہے۔ تو مرمت کرتے کرتے اللہ تعالیٰ ہماری انت کریم، تو بڑا عزت والا ہے۔ اب عزت اس کی عزت نہیں ہو رہی۔ مقصد یہ ہے کہ اس کو تو یہ خمار تھا دنیا کی زندگی کے اندر کہ میں وہ کچھ ہوں کہ میرے جیسا اور کوئی نہیں ہے، اس کو وہ کچھ دریا دلایا جاتا ہے اور عذاب دیا جاتا ہے، کتنا خط مزہ کچھ ہے۔ تو اس لیے جو مرزا کو میں مرزا صاحب کہہ رہا ہوں کہ انورٹڈ دونوں کے اندر ہے، یہ صرف احترام اور عزت کے پیش نظر نہیں ہے۔ جی اگر تمہارے سن انگریزوں کا بنایا ہوا نبی تھا تو انگریزوں کو عام قومی زبان کے اندر اصطلاح کے اندر خارج کہا جاتا ہے، تو ان کے بنائے ہوئے انگریزوں میں خراب کیا تو جو یہ سمجھدار شریف نئے ہیں، نئے آنے والے احباب کے لیے یہ جواب آ رہا ہوگا آپ کو بھائی، یہ احترام اور عزت کے طور پر اس میں میں آ رہا ہوں صرف 5-6 حوالہ جات نکلاتا ہوں۔ اللہ رب العزت کی شان کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ ایک ہے، وہ تبادل و تناسب سے پاک ہے، لیکن مرزا ہی ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ میرا میرے اللہ کے ساتھ ایک نہانی تعلق ہے، ایک پوشیدہ تعلق جو بیان کرنے کے قابل نہیں ہے۔ مرزا صاحب کہتے ہیں کہ میرا خدا ہے، میرا خدا ہے ایک نہانی تعلق ہے جو ناقابل بیان ہے۔ جو ناقابل بیان، نہانی تعلق ماشاء اللہ کا سمجھدار لوگ ہے، سمجھ گئے تو وہ کیا کہنا چاہتے ہیں، لیکن مرزا جی کے ایک مرید ہیں قاضی جار محمد، قاضی جار
حضرت مسیح موعود نے ایک موقع پر اپنی حالت یہ ظاہر فرمائی کہ کشف کی حالت آپ پر اس طرح طاری ہوئی کہ کشف کی حالت آپ پر اس طرح طاری ہوئی کہ گویا آپ عورت ہیں، اور اللہ تعالی نے رجوعیت رے جیم واو نام یہ رجوعیت کی طاقت کا اظہار فرمایا تھا۔ گویا کہ آپ عورت ہیں اور اللہ تعالی نے رجوعیت کی طاقت کا اظہار فرمایا تھا۔ سمجھنے والے کے لیے اشارہ کافی ہے، یہ وجود تھا، سمجھنے والے کے لیے اشارہ کافی ہے۔ قاضی جار محمد مرزا صاحب کا خادم مرید خاص بیان دے کر رہے ہیں کہ نعوذ باللہ من ذالک نقل کفر نفراشد کہ مرزا غلام قادیانی یہ دینی بن گیا اور نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ خاوند بن گیا۔ اسلامی قربانی ٹریک نمبر 34 ٹریک نمبر 34 ٹریک نمبر 34 صفحہ نمبر 13۔ اسلامی قربانی ٹریک نمبر 34 مصنفہ قاضی جار محمد صفحہ نمبر 13۔ قادیان مرزا کا والد جو مرزا صاحب اپنا قول لکھنا میں نے پہلے بولا میرا خدا سے ایک نہانی تعلق ہے جو ناقابل بیان ہے۔ یہ مرزا جی کی کتاب ہے براہین احمدیہ جلد نمبر 5 یہ رفع سے جو مرزا کی تمام کتابیں اکٹھی چھاپی گئی ہیں 23 جلدوں کے اندر۔ ان کا نام رکھا گیا روحانی خزائن۔ تو روحانی خزائن کی جلد نمبر 21 روحانی خزائن کی جلد نمبر 21
صفحہ نمبر 81 روحانی خزائن نہیں پہلے جو ہے براہیم نے آپ دیا یہ اسی کتاب کے اندر نا انہوں کو میں نے پورا شائع کیا ہے کتاب میں اللہ کا صفحہ کیا ہے جو الگ ہے اللہ کا صفحہ بیٹے وہ بھائی میرے وہاں تفصیل ان کے مسلسل صفحہ کتاب ہے نا مرزا غلام صاحب یعنی کہ دوسرا کتاب ہے نا جتنی کتابیں ہیں تو ساری انہوں نے روحانی خزائن کا ایک نام رکھ کر اس کو 23 جلدوں میں تقسیم کر دیا 23 والیوم اس کے بنا دیے اس کا والیوم نمبر 21 اور اس کا صفحہ نمبر 81 یہ جو 21 کے اندر ایک کتاب جو مرزا کی براہین احمدیہ جلد نمبر 5 اس کے اندر روحانی خزائن جلد نمبر 21 کا صفحہ نمبر 81 اب یہ بتائیے انسان اگلا حوالہ مرزا صاحب تو حمل ہو گیا جناب مرزا جی کو کیا ہو گیا کس کی شان ہے معلوم عورت کی آپ غلط ہے کہ مرزا غلط ہے یہ ہمارا نہیں کہتا ہے کشتی روح کشتی روح اس کا صفحہ نمبر 47 صفحہ نمبر 47 روحانی خزائن کی جلد نمبر 19 روحانی خزائن کی جلد نمبر 19 اور صفحہ نمبر 50 صفحہ نمبر 50 مرزا جی کی اپنی کتاب میں جاتا ہے لکھتے ہیں مریم کی طرح میں ایسا بول رہا تھا کہ آپ کو لکھنے میں آسانی رہے مریم کی طرح عیسیٰ کی روح مریم کی طرح عیسیٰ کی روح مجھ میں نفخ کی گئی جن کے مجھ میں پھونکی گئی مریم کی طرح عیسیٰ کی روح مجھ میں نفخ کی گئی اور استعارہ کے رنگ میں مجھے حاملہ ٹھہرایا گیا اور استعارہ کے رنگ میں مجھے حاملہ ٹھہرایا گیا اور آخر کئی مہینہ کے بعد یہ اس کی اردو ہے نا بھائی میری اردو نہیں میری اردو جو میں مہینوں بولتا یہ اس کی اردو ہے
آخر کئی مہینہ کے بعد جو 10 مہینے سے زیادہ نہیں، اور آخر کئی مہینہ کے بعد جو 10 مہینے سے زیادہ نہیں، بدریہ اس الہام کے جو سب کے آخر، بدریہ اس الہام کے جو سب کے آخر براہیم کے حصہ چہارم، براہیم کے حصہ چہارم صفحہ 556 میں درج ہے۔ یہ جو اس کے دور میں چھپی ہوئی کتاب ہے۔ مرزا صاحب کا قول ہے مرزا صاحب کہتے ہیں مجھے الہام ہوا اور اللہ تعالیٰ نے مجھے فرمایا کیا انت منی بمنزلۃ بلدی، مرزا صاحب آپ میرے پر کو منزلہ میرے بدن کے میرے بیٹے کی جگہ پر انت جی
انت منی بے منظر والا دی، تو مجھ سے برمنظرہ میرے فرزند کی ہے۔ حوالہ حقیقت الوحی، حقیقت الوحی یہ روحانی خزائن کی جلد نمبر 22 میں ہے۔ روحانی خزائن کی جلد نمبر 22 حقیقت الوحی صفحہ نمبر 99، صفحہ نمبر 99۔ روحانی خزائن کی جلد نمبر 22 صفحہ نمبر 99۔ اب جب یہ اقرار کیا گیا مسلمانوں کی طرف سے کہ دیکھو مرزا صاحب نے یہ دعویٰ کیا ہے یہ کفریہ ہے، تو ان کے ایک مولوی صاحب ہوئے ہیں قاضی نذیر ربوہ کے اندر، قاضی نذیر۔ اس نے سوال کا جواب دیا، جیسے دیکھو کتنے نادان لوگ ہیں مسلمان وغیرہ نہیں کہ ہمارے حضرت صاحب کو یہ دائرہ اسلام سے خارج کرنے کے لیے الٹی سیدھی یہ تعبیریں کرتے ہیں۔ کہاں انہوں نے کہا کہ میں خدا کا بیٹا ہوں، تو یہی کہا کہ میں خدا کے بیٹے کی طرح ہوں، کہ میں خدا کے بیٹے کی طرح ہوں۔ یہ تو تشبیہ ہے، اس طرح سے ہے ہی کوئی نہیں۔ مطلب یہ کہ تعبیر کرنے کی کوشش بھی کی لیکن تعبیر کر نہ سکے، تعبیر کرنے کی کوشش بھی کی لیکن تعبیر کر نہ سکے۔ پتہ کیوں نہیں کرتے؟ ان کا عقیدہ یہ ہے کہ مرزا صاحب پر جو کچھ الہامات ہوئے ہیں بقول ان کے مرزا کے، ان کے اندر کسی قسم کے تغیر و تبدیلی کرنا یہ جائز نہیں ہے، یہ جائز نہیں ہے۔ اس لیے وہ مرزا صاحب کی کتابوں کے اندر قسم کی جو چیزیں ہیں اس کو چھاپتے ہیں، اس کو ان کا عقیدہ ایمان ہے، اس کو تسلیم کرتے ہیں۔ جی آواز نہیں آ رہی۔ قاضی نذیر احمد کا حوالہ، قاضی نذیر اس نے سوال جواب نا ایک چھوٹا سا کتاب کا لکھا ہے، سوال جواب تعلیمات میں اپنے جماعت میں متعلق کا سوالات، اس نے وہ جو کہ یہاں خاص حوالے کی کتاب نہیں، اس لیے اس کو میں نے جو آپ کے کام کی چیزوں کو بتا رہا ہوں۔ یہ مجھے خبر ملی ہے، ذرا ملی پتا پچھلے ہفتے میرے سے نا ایک بزرگ نے بات کی ہے، انہوں نے کہا تھا کہ میں آپ کو کتاب دکھاؤں گا، اس کے اندر ایسی تبدیلی ہونے کی، کیونکہ میں نے ابھی اپنی آنکھوں سے کوئی ایسی کتاب دیکھی نہیں ہے کہ جس میں انہوں نے تبدیلی کی ہے، تو اس لیے میں ابھی ان باتوں میں آؤں گا تو کوئی سامنے دیکھوں گا پھر واقعہ تنظیم